بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں بنگلہ دیش کے الیکشن کی ہو رہی تھیں۔ پہلا پروگرام، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 4 پروگرام پہلے الیکشن سے ہو چکے تھے، اور آج یہ اس حوالے سے چھٹا پروگرام ہے۔ 5ویں پروگرام میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کون جیتا، کس نے کتنی نشستیں حاصل کی۔ آج ہم تھوڑی سی دلچسپی والے کچھ اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں مختلف جماعتوں نے، جن کی تعداد 50 سے زائد ہے، کن جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد بنائے، اور پاکستان کی جو سابق جماعتیں وہاں تھیں ان کے نام سے بھی کچھ جماعتیں ابھی موجود ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ ان کا تعلق پاکستان کی جماعتوں سے کوئی تنظیمی لحاظ سے کوئی ہے، کوئی ایفیلیشن ہے، یا یہ وہی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی جماعت ہے جو پاکستان کی جماعت اسلامی ہے، جس کے سربراہ، جس کے بانی مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے۔ اب شاید تنظیمی تعلق نہ ہو، آزاد ملک ہیں دونوں، لیکن بہرحال بہت گہری ایفیلیشن۔ لیکن جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت کی، جو پاکستان کی جماعتیں تھیں، جن میں مسلم لیگ تھی، جن میں ڈیموکریٹک پارٹی تھی، جن میں نیشنل عوامی پارٹی تھی، جن میں جمعیت علماء اسلام تھی، ان جماعتوں کے نام سے وہاں جماعتیں موجود ہیں، لیکن ان کا بہت ہی معمولی تعلق پاکستان سے ہے۔ شاید تھوڑا بہت تعلق جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور اسی لیے اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈھاکہ گئے تھے الیکشن سے پہلے، اور ان کی جماعت جس کو کھجور کا نشان الاٹ کیا گیا تھا، وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے اتحاد میں شامل تھی۔ 4 نشستوں پر ان کو اجازت دی گئی تھی الیکشن لڑنے کی، لیکن ان 4 نشستوں پر ان کے امیدوار ہار گئے۔ آئیے کچھ تفصیل ہم ان اتحادوں کی بتاتے ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا جو اتحاد تھا، اس کے اندر جو جماعتیں ہیں، نون پارٹیز، جن کے نام کچھ پاکستان کی جماعتوں سے بھی ملتے ہیں، ان میں نیشنل پیپل پارٹی بھی تھی، اس میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بھی تھی، اس میں بنگلہ دیش جاتیہ پارٹی بھی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جس میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو اس پورے اتحاد نے کچھ 300 پوری یعنی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ جماعت اسلامی کا جو اتحاد تھا 11 پارٹیوں پر مشتمل، جو 10 اور وہ، انہوں نے کل 298 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے، جن میں سے 215 پر خود جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، اور اس کے بعد پھر نیشنل سٹیزن پارٹی کے 30 امیدوار تھے، اور پھر بنگلہ دیش خلافت مجلس کے 23 امیدوار تھے، اور اس طرح جو دوسری خلافت مجلس ہے اس کے بھی کوئی 12 امیدوار تھے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اتحاد میں 298 نظام اسلام پارٹی نام کی بھی ایک پارٹی پاکستان کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اس کو بھی ایک نشست پر اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا موقع ملا۔ بہرحال یہ ان کے اتحاد کی بات ہے۔ ایک اور اتحاد این ڈی ایف کے نام سے تھا، اور اس میں جاتیہ پارٹی تھی، حسین محمد ارشاد والی، اور بنگلہ دیش مسلم لیگ بھی تھی اسی میں، اور اس میں جاتیہ پارٹی کا ایک اور گروپ تھا، وہ بھی اس میں انہوں نے 206 پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ ایک اور پارٹی تھی ٹی یو ایس کے نام سے ایک اتحاد تھا۔ اس میں آپ حیرت کریں گے کہ اس میں کمیونسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش، سوشلسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش، سوشلسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش مارکسٹ، اور بنگلہ دیش جاتیہ دل کے نام سے ایک پارٹی تھی، اور ایک اور پارٹی اس میں گانو فرنٹ کے نام سے تھی۔ بہرحال انہوں نے بھی 149
نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ ایک گریٹر سنی الائنس بھی تھا، یعنی حالانکہ بنگلہ دیش میں تقریباً ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، بہت کم تعداد میں دوسرے مسالک ہیں، لیکن وہاں پر بھی سنی الائنس کے نام سے انہوں نے کچھ 64 نشستوں پر انتخاب لڑا تھا۔ اس میں ایک پارٹی اسلامک فرنٹ ہے، اس میں ایک دوسری پارٹی سپریم پارٹی ہے بھارت، یہ اس طرح کے بقیہ پارٹیوں نے کسی اتحاد میں شامل۔ اس میں سب سے جو نمایاں جماعت تھی وہ اسلامک آندولن بنگلہ دیش تھی، جو پہلے جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل تھی اور وہ پھر الگ ہو گئی، اختلافات کی بنیاد پر اس نے الگ الیکشن لڑا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان انتخابات میں اگر جماعت اسلامی کے اتحاد کو کوئی نقصان پہنچا ہوگا تو وہ اسلامک آندولن پارٹی، انہوں نے 253 پر اپنے امیدوار کھڑے تھے۔ سید رضا الکریم اس کے کوئی جو ہیں وہ لیڈر ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ اور بہت ساری جماعتیں تھیں، راشٹرا سنگھ آندولن اور انسانیت بنگلہ دیش اور جاتیہ دل کے نام سے ایک پارٹی، گانو فورم کے نام سے، بنگلہ دیش کانگریس کے نام سے اور جناتل دل کے نام سے، اور بنگلہ دیش ریپبلکن پارٹی کے نام سے بھی ایک جماعت تھی۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش نیشنلسٹ فرنٹ کے نام سے بھی، ان سب نے 8 10 نشستوں پر، ایک ذاکر پارٹی بھی تھی، اس نے بھی 7 نشستوں پر اپنے امیدوار۔ بنگلہ دیش مسلم لیگ بلبل گروپ کے امیدوار بھی کچھ 6 کے قریب تھے جو کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اسلامک اوکیا جوتے کے نام سے 2 امیدوار انہوں نے کھڑے کیے تھے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی نے 1 نشست پر انتخاب لڑا تھا، اور ایکول رائٹ پارٹی کوئی ایک ہے، اس نے بھی کوئی ایک۔ تو اس طرح سے کوئی 2028 امیدوار 299 نشستوں کے لیے اس میں کھڑے تھے۔ اس الیکشن میں جو اصل مسائل تھے وہ کوئی نظریاتی مسائل بہت زیادہ نہیں تھے۔ سب سے بڑا ایشو تو بھارت سے تعلقات کا تھا، اور بھارت کی ہیجمنی، بھارت کے غلبے کے خلاف تقریباً ساری جماعتیں ہی ایک ہی جیسا موقف رکھتی تھیں۔ لیکن جو اصل مسائل تھے وہ بدعنوانی کا مسئلہ تھا، ان امپلائمنٹ کا مسئلہ تھا، بھتہ خوری کا مسئلہ تھا۔ بھتہ خوری پچھلے دور میں اور بی این پی کے دور میں بھی بنگلہ دیش میں بہت زیادہ اس کی شکایتیں ہو چکی۔ ایک اور نظریاتی مسئلہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا تھا، متناسب نمائندگی، یعنی اس کے بنیاد پہ الیکشن ہونے چاہیے یا جس طرح موجودہ نظام ہے۔ اسی طرح سے ایک اقلیتوں کا مسئلہ بھی تھا کہ اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ جو الزامات لگائے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں خاص طور پہ اقلیتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پر یہ بھی ایک موضوع تھا۔ نوجوانوں کا موضوع بہت اہم تھا، نوجوانوں ہی کی وجہ سے، ان کی مہم کی وجہ سے ہی یہ شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ ان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی بہت زیادہ اس مہم کے دوران انشاءاللہ آئندہ کے اور پروگراموں میں بنگلہ دیش کے الیکشن کے حوالے سے کچھ اور مزید بات چیت کریں گے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔